जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत जो है उसको मासवाए अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने और या अपोजिशन के किसी भी रहनुमा के बयान को तोड़ मरोड़ के इंडिया के साथ मंसूब करने या इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने के अलावा कोई काम नहीं। एक बड़ा ही मुस्तनद जो है वो एनालिसिस हुआ है जिसके मुताबिक आटे की कीमत में इजाफे की वजह से जो है वो 950 अरब रुपए का जो है वो डाका डला है आवाम के ऊपर। यानी जितनी आटे की कंजम्पशन है उसकी कीमत के बढ़ने की वजह से आवाम को इन 2 सालों में 950 अरब रुपए जो है वो ज़्यादा देने पड़े हैं। इसी तरह से 300 अरब रुपए जो है वो चीनी की मद में लोगों को ज़्यादा देने पड़े हैं। इसी तरह से 1000 अरब जो है वो बिजली की मद में जो है वो उतनी ही बिजली लोगों ने खर्च की है, लेकिन कीमतें बढ़ने की वजह से 1000 अरब रुपया आवाम को ज़्यादा देना पड़ा है। यानी इन 3 अशिया में यानी बिजली, आटा और चीनी में 2250 अरब रुपए इन 2 सालों में लोगों ने ज़्यादा खर्च किए हैं, ज़्यादा देने पड़े हैं। यानी लोगों पर जो है इस हुकूमत की वजह से इन 3 मदात में 2200 अरब रुपए का डाका डला है। अगर आप गैस को शामिल करें, बाकी चीज़ों की महंगाई को शामिल करें, अगर आप सब्जियों को शामिल करें तो ये कोई तकरीबन 3 अरब रुपया जो है ये आम आदमी की, आवाम की जेबों से इस हुकूमत के ना करने की वजह से जो है ये लूटा गया है। हुकूमती फैसले जो है वो बर वक्त नहीं हुए, ना वो बर वक्त फैसले होते हैं जिसका पूरा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर आके पड़ता है। जो ऑफिसर्स हैं और इनकी कैबिनेट के जो अरकान हैं वो खुद ये बता रहे हैं कि 5-5 घंटे की मीटिंग होती है, मीटिंग का एजेंडा कोई और होता है और वहाँ पे बात शुरू हो जाती है कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जो है वो जेल में डालूंगा, मैं जेल में कोई सहूलत नहीं दूंगा। यानी यहाँ से शुरू होती है और इसी के ऊपर जो है वो आगे ख़त्म हो जाती है। यानी मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो तनकीद से मीटिंग शुरू करते हैं वज़ीर आज़म साहब, और अगर वहाँ पे एजेंडा आइटम ये हो कि जनाब गंदम की शॉर्टेज है, गंदम जो है वो बर वक्त अगर इंपोर्ट ना हुई तो जनाब लोगों को जो है वो जो आटा नहीं मिलेगा, वो कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेल भेज दूंगा, मैंने किसी को नहीं छोड़ना। तो ये जो तरीक़ाकार है, और अब ये 2 दिन पहले आईजी जेल खाना जात को वज़ीर आज़म, इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने आईजी जेल खाना जात जो पंजाब है उसको बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूँ, मैंने आईबी जो है वो जेल के बाहर और अंदर बैठाई हुई है, अगर मियाँ शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को आपने कोई सहूलत दी तो मैं जो है वो आपको छोड़ूंगा नहीं। यानी इस किस्म की हुकूमत, इस किस्म का टोला जो है ये मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत है, जिसे इंतकाम के अलावा और किसी बात से सरोकार नहीं है। पार्लियामेंट में की हुई बातें बाहर कहीं चैलेंज हो सकती हैं अदालतों? पार्लियामेंट में जो बात की जाती है वो बाहर चैलेंज नहीं हो सकती, और उसने सबसे पहले चैलेंज होना होता है स्पीकर साहब ने। अय्याज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे उस वक्त, स्पीकर साहब जो है वो उनके बयान पर एक्सपंज कर देते और वो जो है वो मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर शाये ना होता, और बाकी पूरी जो है वो हुकूमती टीम वहाँ पे बैठी। किसी ने एतराज़ किया? अय्याज सादिक साहब के मुतल्लक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यानी PDM, PMLN और उनकी क़यादत को जो है वो निशाना बनाने के लिए नफ़रत का और इंतकाम का जो है उनके बयान के ऊपर जो है ये हर्जा सराई जो है वो की जा रही है। हम इस मरहले के ऊपर ये जो इंतकाम की और ये
جو ہے وہ وکٹمائزیشن کی یہ جو مہم جوئی جو ہے یہ اس وقت نااہل اور نالائق حکمران ٹولہ جو ہے یہ چلا رہا ہے. یہ آگ جو ہے یہ اس وقت جو ہے یہ صرف ایوانوں میں ہے یا یہ عدالتوں میں ہے. یہ آگ جو ہے انتقام کی آگ جو ہے یہ گلی محلوں تک جو ہے جو جب پھیل جائے گی تو پھر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں رہیں گے. میری چیف جسٹس آف پاکستان سے، چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے، چیئرمین نیب سے، آرمی چیف سے، سب سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس صورتحال کو دیکھیں کہ انتقام اور نفرت میں غرق ایک نالائق اور نااہل ٹولہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے. اسے اپنے مخالفین اور اپوزیشن کے خلاف جو ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ روز نیا یعنی ترجمانوں کی ایک فوج ظفر موج ہے جن کو صرف اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے صبح 9-10 بجے سے لے کے رات 9-10 بجے تک جو ہے اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے، اپنے پاس سے بیانیاں بنانا ہے، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک یہی کام ہو رہا ہے. کوئی پبلک ویلفیئر کا کام نہیں ہو رہا، کوئی گورننس کا کام نہیں ہو رہا، ہر طرف جو ہے وہ انارکی کی سی صورتحال ہے. اس صورتحال کو اگر بر وقت جو ہے اس کو اگر نہ روکا گیا تو اس کے جو حالات ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ گمبھیر ہو سکتے ہیں، جس سے ملک اور قوم کا بنیادی نقصان ہو سکتا ہے. رانا صاحب، فواد چودھری کا بیان بھی پارلیمنٹ میں دیا گیا، کیا اس میں پاکستان جو جنوری تک گرے لسٹ سے وقت دیا گیا اس پہ بھی کوئی اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے ہر بات جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا سے ہی مستعار لینی ہے اور انڈیا کا میڈیا جو کہتا ہے اس کو آپ نے اپنا بیانیہ بنانا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہے. اگر انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کے کسی بیان کو اٹھائے اور اس کو پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری پوری حکومت اس بات پہ لگ جائے تو پھر لازمی بات ہے پھر وہ فواد چودھری کے جب بیان کو اٹھائیں گے تو وہاں پہ پھر ان کی خاموشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش غلط ہے. اپوزیشن کو غدار قرار دینا، اپوزیشن کے خلاف اس قسم کی انتقامی کارروائیاں کرنا، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہوگی کہ کوئی حکمران اس حد تک گرا ہوگا، اس حد تک جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ انتقام میں گرا ہوگا کہ وہ اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں، جھوٹے ریفرنسز میں جو ہے وہ جیل بھی بھیجے، اور جیل بھیجنے کے بعد وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لگائے کہ وہاں پہ ان کو کوئی جو ہے وہ سہولت تو نہیں دی جا رہی. جو عدالت کی طرف سے سہولتیں دی گئی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان میں بھی جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی جائے. جو ان کی ملاقات رولز اور قانون کے مطابق ہونا جو ہے وہ ان کا حق ہے ان کو بھی جو ہے وہ روکا جائے. تو اس قسم کا جب انتقام ہوگا حکومتی لیول پہ، اس لیول پہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کو انتقام کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا، وہ ماس وائز کے اور کوئی کام کریں گے نہیں، تو پھر اس سے ملک کے حالات اسی خرابی کی طرف جائیں گے جس خرابی کی طرف جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس وقت کوئی گورننس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے، اور یعنی قیمتوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. مہنگائی جو کسی کا دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے قطعاً کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی گورننس کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے. ان کا دھیان صرف یہ ہے کہ صبح شام جو ہے کون آدمی جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف زیادہ بات کرتا ہے، کون آدمی اپوزیشن کو زیادہ گالیاں دیتا ہے. اور وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے. یہ جو فیاض الحسن حیوان ہے اس کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے اس دفعہ آ کے کہ تم صحیح جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہو، اپوزیشن کے خلاف باتیں کرتے ہو، باقیوں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ باقی بھی جو ہے وہ یہی کام کریں. تو پھر جب انتقام اور نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک کا اور اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو پاکستان اور چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر عدالتیں جو ہیں اس نفرت اور اس انتقام کے راستے میں دیوار نہیں بنے گی. اب آپ میاں شہباز شریف کا کیس دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا گیا، اور شہزاد اکبر نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ ہے، منی لانڈرنگ ہے، منی لانڈرنگ ہے. اب سپریم کورٹ نے قاضی فیض عیسیٰ کیس میں منی لانڈرنگ کو جو ڈیفائن کیا ہے
اس کے بعد دیر از نو کیس. میں نے 8 ماہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس کیس کو آپ سسپیشس ٹرانزیکشن کا کیس تو کہہ سکتے ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشن میں ریگولیرٹی کا کیس تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے. اب سپریم کورٹ کا بھی وہ فیصلہ آ گیا ہے, لیکن اس انتقامی ٹولے کی جو ہے حرکتیں جو ہے وہ اسی طرح سے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ کو اپنا مؤثر رول جو ہے ادا کرنا چاہیے, اور چیئرمین نیب کو اب ان کی بلیک میلنگ سے نکل جانا چاہیے. چیئرمین نیب کی جو ویڈیو جو آئیڈیو جو ہے وہ چلی تھی, جس میں وہ پاؤں سے سر تک کوئی کام کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہے تھے, اس کے اوپر قوم نے آپ کو معاف کر دیا ہے. کوئی ایکشن آپ کے خلاف نہیں ہوا. اب آپ اس بلیک میلنگ سے نکلیں اور اس بلیک میلنگ میں آ کے غلط ریفرنسز اور غلط وارنٹس جو ہے وہ سائن کرنے بند کریں, ورنہ یہ ملک اور قوم کے لیے جو ہے جو آپ کر رہے ہیں 11 ماہ بعد پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا اس قوم کو. 11 ماہ بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی ایکسٹینشن نہیں مل رہی. یہ آپ کو جھوٹا نعرہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن دی جائے. مریم نواز آج جیل میں ملنے جا رہی ہیں میاں شہباز شریف کو, کیا وہ ڈفرینسز ختم کرنے جا رہی ہیں یا کوئی ویسے ہی چچا کو ملنے جا رہی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. وہ اپنے یعنی والد سے جو ہے وہ ملنے جا رہی ہیں. ان کے کوئی نہ ڈفرینس تھے نہ ان کے ڈفرینس ہیں. یہ اس قسم کی کہانیاں جو ہے شریف فیملی کے متعلق پچھلے 30-35 سالوں سے پھیلائی جا رہی ہیں. نہ اس سے پہلے کبھی یہ ثابت ہوئی ہیں, نہ یہ آج ثابت ہوئی. تھینک یو.